السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروايات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر۔ اللہ مالک العلام دین اسلام کو نازل کرنے والی ذات ہے۔ اس دین میں کیا جائز ہے، حلال ہے، اور کیا ناجائز اور حرام ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز ناپسندیدہ و مکروہ ہے، کس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں جزا ہے، کس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں سزا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچتا ہے اور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام اصول و ضوابط بنانے والی، طے کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی سخت بات بیان کرتے ہیں، اور سورہ احزاب کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری حقیقی معنوں میں ایمانداری اور ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ کا دین قرآن اور حکمت یعنی سنت کی صورت میں نازل ہوا،
اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بھی بیان کی ہیں جہاں پر اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اللہ کی سپریمسی یعنی اللہ کی بالادستی کا ذکر ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ نے کسی کو بھی نہیں اہمیت دی، اور جو سب سے معتبر اور پاک اور مطہر ہستی ہیں اللہ نے ان کی بابت بھی فرمایا کہ وہ بھی میرے ایک بھیجے گئے رسول اور بندے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک اللہ کے صاحب شریعت نبی جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اللہ نے بڑے رسول بھیجے۔ افإن مات أو قتل، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا دین تمہارے لیے ختم ہو جائے گا؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی بھی اپنے دین سے یعنی اللہ کے نازل کردہ دین اسلام سے منہ پھیرے گا، دوسرا کوئی عمل کرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو وہ کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے، بہترین صلہ دینے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو شاکرین ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں خوشی ہو، غمی ہو، فراخ دلی ہو، تنگ دستی ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزا دینے والا ہے۔ اب یہ آیات قرآن کریم کی نازل ہو گئیں۔ ان آیات کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لے کے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4454، 4454، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ صحابہ پر غم کی کیفیت طاری ہے، صحابہ پریشان ہیں، غمگین ہیں، پورے مدینہ میں افسردگی چھائی ہے کہ اللہ کے رسول ہم میں نہیں رہے، آج وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ اپنی تلوار میان سے نکال کے باہر آئے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ہم میں نہیں ہیں تو عمر کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، بوسہ دیا اور بڑی غمگین انداز میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ نے جو آپ کا اجل لکھنا تھا وہ آ گیا، اب ہمیشگی کی زندگی۔ سیدنا ابو بکر حجرہ مبارک سے نکلے، لوگوں کو سمجھایا، حضرت عمر کو پرے کیا۔ حضرت عمر اپنی جگہ ٹس سے مس ہے، آپ نے ان کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریق ساز خطبہ دیا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حقیقی معنوں میں تربیت رسول ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ حجۃ الوداع میں کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغت رسالہ، کیا میں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا قالوا نشہد بلا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
توحید کی تربیت سیدنا ابو بکر نے وہ توحید بیان کی جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ سیدنا ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آج اس کا معبود اس دنیا سے چلا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اپنی ذات میں زندہ ہے، کسی کی قدرت سے نہیں، اپنی قدرت سے زندہ ہے، اور وہی زندگی دینے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ یہ باتیں بیان کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی تلاوت فرمائی، اور جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کی کثیر تعداد اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اسی روایت کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہلے یہ ہم نے کبھی قرآن کریم کی آیت سنی نہیں ہے، یہ نئی آیت تھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت اب بھی نازل ہوئی، یہ ہمیں اب معلوم ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی تو میری ٹانگیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ میرے جسم کا وزن اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ کہ سیدنا ابو بکر نے صحابہ کو غم کی حالت میں بھی وہ درس دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے بھی دیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں یہود و نصارہ پر لعنت کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میلے ٹھیلے والی جگہ بنا لیا، ان کی پیدائش، ان کے عرس، ان کی خوشیاں، ان کی وفات کے دنوں کو منانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثن، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، جم گٹھے والی جگہ نہ بنانا، جہاں پر جاہلیت میں لوگ کسی نیک بندے کی قبر پر اکٹھے ہو کے میلے ٹھیلے لگاتے تھے، اپنی تقریبات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ آخری ایام میں جو دعائیں مانگی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں یہ ایک نصیحت ہے، اور ایک نصیحت فرمائی کہ اپنی عورتوں کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جو خود کھاتے ہو، جو خود پہنتے ہو، وہ خود ان کو بھی کھلانا، ان کو بھی پہنانا۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری لائف سٹائل بڑا اچھا ہے اور تمہارے گھر والے بیچارے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے، باہر تم ہوٹلنگ کرو، دوستوں کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، اور گھر میں تمہارے بھجیا ترکاری پکی جا رہی ہے، دالوں پر گزارا ہو رہا، اور کئی دفعہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے یہ وصیت کی اور سختی کے ساتھ وصیت کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا درس تھا، یہ وصیت تھی جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غم کے وقت میں صحابہ کو یاد دلائی۔ سیدہ فاطمہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری زندگی میں سب سے غم والا دن کون سا تھا؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ یہ 12 ربیع الاول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرمایا خیر الناس کرنی۔ اس حدیث کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے کہ لوگوں، سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے دور کے ہیں۔ ان میں کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ اس دور میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو تبع تابعی ہیں،
جو صحابہ کے اور اہل بیت کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کا دور پایا اور ان کا خاتمہ بالایمان ہوا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرون اولیٰ ہے، سب سے بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد تابعین کا، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا، پھر فرمایا ثم یتخلف من بعدہ خلف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف بے اعتبار لوگ آ جائیں گے، تسبق شہادت احدہم یمینا، کہ ان کی شہادت طلب کی جائے گی قسموں سے پہلے، یعنی جب ان سے کوئی گواہی مانگی جائے تو وہ پہلے ہی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات لا کر پیش کر دیں، وَيَمِينُهُ شَهَادَةٌ، اور اپنی قسموں کو شہادت سے پہلے پیش کر دیں۔ یعنی اللہ کے رسول کا معنی یہ ہے کہ بے اعتبار قسم کے لوگ آ جائیں گے۔ یہ دین کی یہ اصول اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ دین اپنی بہترین حالت میں ان تین ادوار میں ہے۔ صحابہ کا دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اگر کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی نیکی ان ادوار میں نہیں ہے نا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ بھول جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بڑی سخت بات بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، عمل جتنے مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی نیکی سمجھ کے کرتے جاؤ، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے جاؤ، جتنے مرضی نفلی روزے رکھتے جاؤ، لیکن اگر ان نفلی روزوں کی مناسبت، اگر نفلی نمازوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں باطل ہے، ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہر جمعہ میں سورہ الغاشیہ کی آیت ہم سنتے ہیں، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، اعمال کر کر کے تھکے ہوئیں گے لوگ، ان کے چہرے پریشان ہوں گے، وہ گمان کیے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے خیر کے کام کیے ہیں، بڑا گمان ہوگا انہیں اپنے آپ پر، اپنی نیکیوں پر، لیکن تسلا نارا حامیہ، دردناک، جلا دینے والی، جھلسا دینے والی، برباد اور ختم کر دینے والی حامیہ آگ میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، کس وجہ سے؟ اس کی تفسیر یہی بیان کی گئی ہے کہ جو سورہ محمد کی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی جس عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول بیان فرما دیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اگر ان ادوار میں کوئی نیکی اور خیر تمہیں نہیں ملتی تو وہ بعد میں بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ الکہف کے اندر آخری آیت میں بڑی اہم نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ حکم دیتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 110۔ دین کو سمجھنے کے حوالے سے، توحید کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بہترین آیات میں سے آیت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، کہ لوگوں میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ خطا کر جاتے ہیں، یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ آپ خیر البشر ہیں،
آپ افضل البشر ہیں، لیکن یہاں پر جو بشریت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی طرح اپنی والدہ کے گھر ان کی پیدائش ہوئی، ان کے ایک والد ہے، ان کی ایک والدہ ہے، ان کا ایک خاندان ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، باقی مرتبے میں فضیلت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی کوئی نہیں۔ عام انسان تو دور کی بات ہے، میرے اور آپ کے نبی سید المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ امام، یہ صحابی، یہ ولی، یہ نیک، یہ اولیاء، یہ مفسر، یہ محدث تو بڑی دور کی باتیں ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر ہے، اور اس کی بہتری کی ایک دلیل میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت شروع میں بیان کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین رشد و ہدایت ہے۔ اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دے، چھوڑ دے دنیا کیا کہتی ہے، وہ گھر والے کیا کہتے ہیں، تیرا امام کیا کہتا ہے، تیرا پیر، تیرا بزرگ کیا کہتا ہے، اگر وہ کام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کر، اگر تو نہیں کرتا تو وہ تیرا کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوحا الیہ، آگے اللہ نے آپ کی فضیلت بیان کر دی کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن یاد رکھو میرے اور تم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ اس وحی کا پہلا اصول، پہلا درس، پہلا سبق کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک ہمارا اور تم لوگوں کا الہ جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ یعنی جہاں پر توحید کی بات آئے گی وہاں پر ہر کسی کی سبقت بعد میں، پہلے اللہ کی توحید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوائی گئی، حکم دیا گیا، کہا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ فرما دیجیے، اللہ نے یہ حکم نازل کیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، آگے اصول بیان کیا کامیابی کا، جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اب جس کو تو تھوڑے بہت بھی اللہ نے دین کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کیا نا، اس کی تو یہ خواہش ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، اپنے رب کو دیکھوں۔ ساری زندگی جس عظیم معبود کی عبادت کی ہے، جس سے ڈر ڈر کے حرام سے بچا، جس کی تسبیحات پڑھتے ہوئے میرے دن رات گزرے، مشکلوں میں جسے پکارا، خوشی کے لمحات میں جس کا شکر ادا کیا، جس کے لیے اپنے گھر کی کایا کو، اپنی ذات کو بدلا، ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ بھی اس سے ملاقات کے خواہ ہیں، اللہ بھی پسند کرتے ہیں اس بندے سے ملاقات کرنا۔ کتنی خوش نصیبی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کی خواہش ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، اللہ کو بھی اس سے ملاقات کی کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نیکیے کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ابھی بھی بڑے لوگ ہیں یہ سیلاب میں متاثرین کے گھروں میں جا جا کر، سیلاب زدگان کے علاقوں میں جا جا کر خدمتیں کر رہے ہیں کہ یہ جی ہم فلاح کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، غریبوں، بے کسوں، بے گھروں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کی نیت شامل نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی شامل نہیں ہے، دنیا کے حوالے سے تو یہ فائدہ مند ہے،
اللہ دنیا میں خیر خواہی نیک نامی کر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یقین جانیے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، اس کو گھر میں جا کے بھی پڑھا کریں، رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں اور مغفرت کریں، اور اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ یقین جانیں آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی، ایک دل کے اندر سکون اور اطمینان محسوس ہوگا، ایمان کی ایک عجب کیفیت محسوس ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی خواہش ہے لقاء ربہ، کہ وہ اپنے رب سے ملے۔ الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ایسے خالق کو، ایسے مالک کو جو کسی چیز کو بنا کر اس کو خوبصورت شکل تک پہنچا دے، اور اس کے پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک تمام سہولیات اور ضروریات میسر کرے۔ یہ رب کا مفہوم ہے۔ انگلش میں اس کو سسٹینر کہا جاتا ہے۔ رب کا ترجمہ سسٹینر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی اگر آپ گرامر میں جا کے ڈکشنری میں اس معنی کو دیکھیں تو یہ ساری ترجمے اس میں شامل ہیں کہ کسی چیز کی سسٹینیبلٹی، بلکہ اس مخلوق کو، اس چیز کو پایا تکمیل تک، اس کے کمال تک پہنچاتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا اہتمام کرتی ہے، اس کو سسٹینر کہا جاتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ صالح اعمال کرے۔ شرط کیا ہے؟ عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پر تو بڑے بڑے نعرے لگ جاتے ہیں نا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ سے محبت ہی کافی ہے۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین دور میرا ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ کی تربیت یافتہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ کے اہل بیت میں ایک نمایاں نام سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری اوقات میں ملنے آئیں۔ آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ پڑھا سنا ہم سب نے ہے، کاش اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے۔ کسی شخص کے یہ گمان میں نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کوئی نافرمانی کر سکتی ہیں رضی اللہ عنہ، سنت کے خلاف کوئی عمل کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے اپنی محبوب ترین اولاد سیدہ فاطمہ کو بھی یہ فرمایا کہ بیٹا اس بات کا گمان نہ کریے گا کہ آپ محمد کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخش دیے جائیں گے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے۔ میں اور آپ تو ان کے غلاموں کے بھی پاؤں کے ذرے کے برابر نہیں، ان کے غلام تو بڑے معتبر ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ لیکن کیا اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے اہل بیت اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ گمان نہ رکھنا کہ آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی رعایت، کوئی نرمی برتی جائے گی۔ اپنے اعمال کی فکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اصلاح کرنی ہے نا، یہ چھوٹا سا واقعہ اس کے لیے کافی کہ وہ سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، کہ جن کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہترین خیر النساء کہا گیا، تمام عورتوں سے بہترین عورت، کہ جن کے محبوب بیٹے سیدنا حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی مردوں کے سردار ہیں، کہ جن کے خاوند علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے بہترین مرد ہیں،
بہترین ایمان اور تقوی والے، ان کو نصیحت کیا کی کہ بیٹا اپنے اعمال کی فکر کر۔ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم نے محبت رسول کو کیا سمجھ لیا؟ یہ کل 12 ربیع الاول ہے، یہ آپ شہر کا حال تو دیکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو ایک عید بنا دیا گیا۔ کیا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ میری پیدائش برکت والا دن ہے یا عام دن ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک دن پکڑا، اس دن کی مناسبت سے 10-12 دن لگا دیے، اپنی مرضی کی محفلیں لگائیں، بازار گلیاں سجا دی، ڈیک سپیکر لگا دیے، جس کا دل کیا اس نے محفل حمد و نعت کر دی، جس کا دل کیا اس نے محفل ذکر و سما کر دیا، جس کا دل کیا اس نے یہ ساز سامان والے معاملات کر دیے۔ یہ مسلمان ہی ہے نا، میں اپنے پاس سے کوئی بات تو نہیں نہ کر رہا۔ آپ نے بھی دیکھا یہ مسلمانوں کے بچے بچیاں 12 ربیع الاول کے جلوس میں ناچتے ہیں، بینڈ بجاتے، آلات موسیقی بجاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا کہ میں آلات موسیقی کو ختم کروں۔ امت کیا کر رہی ہے؟ آلات موسیقی کو داخل کر رہی ہے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی رکھا ہے کہ میں آلات موسیقی ختم کروں۔ امت اس کے بالکل برعکس چل رہی ہے، اور اس دن کی بابت امت میں سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو زیادہ راجح قول ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ قرون اولا یعنی تابعین تبع تابعین میں اس کے مہینے کے بابت میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے آپ کی ولادت ہوئی، کچھ نے بیان کیا رجب کا مہینہ، اور کچھ نے رمضان کا مہینہ بیان کیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے نیک بزرگ گزرے، بڑے باعمل انسان، قاطع شرک و بدعت۔ آپ ان کے کبھی تعلیمات پڑھیں۔ یہ جو ہم لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے، ان کی زندگی پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کبھی غنیۃ الطالبین اٹھا کے پڑھیں تو صحیح۔ انہوں نے تو جو باتوں کا رد کیا ہے وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، اور جن باتوں کا حکم دیا ان سے ہم دور دور بھاگ رہے ہیں۔ جی مشکل کام ہے، جی دین اتنا سخت نہیں۔ انہوں نے تو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالہ سے کہ 10 محرم والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا معتبر دن ہے۔ انہوں نے تو ایک بڑی لمبی تمہید باندھی ہے، اور حالانکہ اس روایت کی کوئی مستند سند نہیں، لیکن انہوں نے بڑے واقعات اس کے ساتھ منسوب کیے کہ جی آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، زمین و آسمان بنائے گئے، پھر پہلی وحی نازل کی گئی، پھر طوفان نوح کی جو کشتی پار لگی تھی صحرا میں، اللہ نے اس کو خشکی پر لایا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ہوئی، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بیان فرمایا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی نسبت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نسبت، اور ایک صحیح حدیث میں یہ بھی بیان ہے کہ قیامت جو ہے وہ 10 محرم کو جمعے والے دن اس وقوع پذیر ہو۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ محبت کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جو کہتا ہے کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے اصحاب سے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں۔ وہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے آج جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، تم یہ لفظ کہہ کے ابو بکر کو کیا کہتے ہو؟ عمر، عثمان، علی کو کیا کہتے ہو؟
عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، انس بن مالک جو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں رہے، وہ بچہ جس نے آپ کے گھر پرورش پائی، زید بن حارثہ کو کیا کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اسامہ بن زید کو کیا کہتے ہیں، حسنین کریمین جو آپ کے نواسے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، کیا کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی کو اس خبر نہیں ہوئی کہ اس دن کا کوئی خاص عمل ہے؟ اور اب تو بڑھ کر کچھ لوگوں نے تو اس کے دن میں عید کی نماز بھی نکال لی، بکرے ذبح ہو رہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے بچایا، اس کی شکرانے کے لیے ہم اس دن کو یاد کر کے بکرا ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ اس سے بہت بڑی خوشی ہے۔ اگر اس دن ہم اللہ کے راہ میں جانور ذبح کر کے صدقہ کریں گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا کسی صحابی کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا کسی تابعی کو علم نہیں ہوا؟ ان کے دور میں 12 ربیع الاول نہیں؟ جناب ابو بکر کا دور خلافت ہے، جناب عثمان کا دور خلافت ہے، جناب عمر کا دور خلافت ہے، جناب علی کا دور خلافت ہے، جناب امیر معاویہ کا دور حکومت ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ وہ کسی دن کوئی ایک سال دکھا دو، کچھ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کیا ہے جی نیکی کا کام ہے۔ اچھا نیکی کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام لوگوں پر ظاہر کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے جائے کہ مشرکوں کو برا لگے۔ اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ منصب رسالت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین میں جو جائز ہے جو ناجائز ہے وہ سمجھانا۔ اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے۔ آپ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کام کو آپ نیکی کا نام نہ دیں، محبت رسول کا نام نہ دیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام نہ دیں، اسلام کا نام نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، جو بتایا ہے اتنا کرنا ہے، جو نہیں بتایا اس کو چھوڑ دو، جو نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے۔ اسی طرح اس دن کے اندر جو کام کرتے ہو، جو بانٹتا بٹانا ہے تم نے، جو دیگیں پکانی ہے پکاؤ، لیکن اس کا نیکی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خیر نہیں ہے اس میں، اس کا نقصان کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا وہ رد ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا، احدث کوئی نیا کام نکالا، کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فہو رد۔ شیطان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رجیم، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ مردود، رد کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے، اللہ کی شرف قبولیت سے رد کر دیا گیا، یہ وہی لفظ استعمال ہوا، فہوا رد۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، اگر ہم کریں گے تو وہ کام ناقابل قبول ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ دو کتب ہیں جن کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد
صحیح ترین دین کے احکامات ان کتب میں ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ آج آپ جو مرضی کریں، آپ کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 3 صحابہ آپ کے ازواج مطہرات کے حجرہ مبارک میں گئے، جا کر آپ کی نیکیوں کے بارے میں پوچھا۔ صحیح بخاری کی شرح میں سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، ان سے قول نقل ہے۔ یہ 3 صحابی جو تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے متقی۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے عمل تو بڑے تھوڑے، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بخشے ہیں، آپ تو بڑے معتبر ہیں، آپ تو تقوی کا معیار ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ایک نے کہا میں پوری زندگی رات کو شب بیداری کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں اپنی طرف سے نیت کیا تھی؟ نیکی کی۔ تہجد محبوب ترین عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے، عام سنت نہیں ہے، سارے انبیاء نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ ایک نے نیت کی پوری زندگی ساری رات جاگتا رہوں گا، ایک نے نیت کی کہ میں پوری زندگی دن بھر روزے رکھوں گا۔ ایک نفلی روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال مسافت دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرے صحابی نے کیا نیت کی کہ میں کبھی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں پہنچے، بتایا گیا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد نبوی میں، آپ نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ڈر اور تقوی رکھنے والا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت سے بے رغبت اختیار کی، میری سنت کو چھوڑ کر اپنے تئیں کوئی کام کیا، جتنی مرضی نیکی کا کام ہو، فلیس منی، یہ فتویٰ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5063 ہے، 5063 ہے، آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیں، میری بات تک نہ رہے، اس حدیث کو پڑھیں، اس کا حاشیہ پڑھیں، یہ پورا واقعہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3403 ہے، جن کے اندر ان 3 اصحاب کا نام ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جتنی بھی زندگی عطا فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر اس کام سے اللہ محفوظ رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالۃ والضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہیں، اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر ظالموں کی نصیب میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس سیلاب کی سخت آزمائش میں جو لوگ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، تکلیف زدہ ہیں، اللہ سب کی مدد فرما۔ جن لوگوں کے گھر ان سے جدا ہو گئے، اپنے عزیز ان سے جدا ہو گئے، اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک صالح والدین بنا، ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار اولاد بنا۔ اے اللہ جو مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا میں چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہمارا آنے والی نسلوں کا، عزیز و اقارب کا، اللہ سب کا آسان حساب فرمانا۔ ایک نمازی نے سوال کیا تھا کہ کیا 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو عید کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد جو ہے، ولادت کی خوشی یا جشن منانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، اور متعدد احادیث موجود ہے جن میں آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اس کو عید نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے والے 2 دن خوشی کے مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ ان دنوں کی خاصیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے بڑے 2 دنوں کو برکت والا سمجھتے تھے، ہم یہ 2 دن پورا سال انتظار کرتے ہیں، جب آتے ہیں تو ان میں خوشی مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس کے بدلے 2 بہترین عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی رمضان کے بعد آنے والی عید اور ایک قربانی والی عید۔ اب مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں۔ اور رہی بات کہ جی ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں جو ان معاملات کو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی من وقر صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرے گا، اس کی بدعت میں اس کا سہولت کار بنے گا یا موٹیویٹ کرے گا یا اس کو منع نہیں کرے گا، اعراض نہیں کرے گا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے دین کو کمزور کرنے میں، گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ تو کوشش کرے کہ خود بھی ان کاموں سے بچے، اور جو عزیز و اقارب ایسے اعمال کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، انہیں بھی پیار سے، اخلاق سے، طریقے سے سمجھائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اہل بیت کی، آپ کے صحاب کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔